بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 56 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ظرافت ادبیہ کا دوسرا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال رجل لبعض ولاة بنی العباس انا اجعل فی ہشام بن عبد الحکم ان یقول فی علی رضی اللہ عنہ انہ ظالم۔ قال له نشدتک اللہ ابا محمد اما تعلم ان علی بارز العباس عند ابی بکر؟ قال نعم۔ قال فمن الظالم منہما؟ فکریہ ان یقول العباس فیواقع سخط الخلیفۃ او یقول علی فینقض اصلہ۔ قال ما منہما ظالم؟ قال فکیف یتنازع اثنان فی شیء لا یکون احدہما ظالما؟ قال قد تنازع الملکان عند داود وما منہما ظالم ولکن ینبہ داود علی الخطیۃ وکذلک ھذان ارادا تنبیہ ابی بکر من خطیتہ فاسکت الرجل وامر الخلیفۃ لہشام بصلۃ۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ایک شخص نے بنو عباس کے ایک حاکم سے کہا کہ میں ہشام بن عبد الحکم کو مجبور کر دوں گا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظالم ہونے کا کہیں گے۔ اس نے ہشام سے کہا، اے ابو محمد، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عباس سے جھگڑا کیا تھا۔ ہشام نے کہا، جی ہاں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر ان دونوں میں سے ظالم کون ہے؟ ہشام نے ناپسند سمجھا کہ وہ عباس کا نام لیں کہ خلیفہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر وہ علی کہیں کہ وہ اپنی اصل کو توڑ دیں گے۔ ہشام نے کہا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ظالم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے کسی ایک چیز کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ظالم نہ ہو؟ ہشام نے کہا، دو فرشتوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس جھگڑا کیا تھا اور ان دو فرشتوں میں سے کوئی بھی ظالم نہیں تھا، لیکن یہ جھگڑا اس لیے تھا کہ حضرت داؤد کو ان کی غلطی پر متوجہ کیا جائے۔ اسی طرح ان دونوں نے بھی حضرت ابوبکر کو ان کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے جھگڑا کیا۔ ہشام نے اس شخص کو خاموش کر دیا اور خلیفہ نے ہشام کے لیے انعام کا حکم دیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں ولاة، یہ والی کی جمع ہے، حاکم کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں نشدتو، ناشدہ ینشدو، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قسم دینا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں بارزہ، بارزہ یبارزو مبارزتاً، باب اس کا مفاعلہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، مقابلے کے لیے نکلنا۔ واقع یواقع، باب اس کا بھی مفاعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں سخط، سخط یسخط، باب اس کا سمیع یسمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے غضبناک ہونا، غصہ ہونا۔ ناقض ینقض، باب اس کا نصر ینصر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا یا توڑنا۔ تنازع یتنازع، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ نبہ ینبہ، تنبیہ، کسی کو تنبیہ کرنا۔ اسکت یسکت، اسکات، باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خاموش کر دینا۔ امر یامر امرا، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ صلہ، یہ انعام کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس میں دو واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ وہ ہے جس میں حضرت علی کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہوا، ایک یہ، اور دوسرا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرشتوں نے جھگڑا کیا۔ اب یہ دو واقعے کون سے، ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ پھر یہ جو ظرافت ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جو پہلا واقعہ وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت کا مطالبہ کیا۔ چچا اور داماد کے رشتہ داری کے حوالے سے جو وراثت بندی تھی اس کے حصے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی تھی، تو اسی بات چیت کو یہاں پر بارزہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ حضرت علی کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ترکہ ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، جبکہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں کا خیال یہ تھا کہ وراثت جاری ہوگی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں۔ یہ واقعہ ہے جس میں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنا دی تھی، جس کا مفہوم تھا کہ جو انبیاء ہیں وہ وراثت جاری نہیں کرتے، انبیاء کا جو مال ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر خلاصہ یہ تھا کہ یہ والا جو معاملہ تھا یہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس کی طرف یہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا واقعہ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے تھے، اور یہ جو دو فرشتے تھے یہ دو آدمیوں کے روپ میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ میرے والی دمبی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اس کو منع کیا، اس کو سمجھایا
کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہوئے۔ تو اصل میں مقصد یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے اور اسی طریقے سے بادشاہت بھی ان کو حاصل تھی، تا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ 2 فرشتوں کو 2 آدمیوں کے روپ کے اندر بھیجا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو 2 فرشتے تھے، اب ان کا اصل میں آپس میں کوئی جھگڑا کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تھوڑا سا متنبہ اور تھوڑا سا متوجہ کرنا، یہ مقصد تھا۔ تو یہ 2 واقعات ہیں۔ اب چلتے ہیں اس میں ظرافت کس طریقے سے پائی جاتی ہے۔ تو واقعہ اس میں یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ بنو عباس کے جو حاکم تھے ان میں سے ایک حاکم کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے جا کر کہ ہشام بن عبد الحکم جو ہیں میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظالم ہونے کا کہیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجبور کرو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب وہ شخص نے ہشام کو کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو محمد کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عباس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں کیا تھا۔ تو پھر وہ شخص کہتے ہیں ان دونوں میں سے ظالم کون ہے؟ اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ہشام تھے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عباسی خلفاء کا دور تھا۔ اگر یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ظالم کہتے ہیں تو عباسی خلفاء کی جانب سے ان کو مشکل پیش آ سکتی تھی، ان کو بادشاہ کی سزا اور عقوبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہشام تھے انہوں نے عباس کو ظالم کہنا ناپسند سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ صورت میں جو خلیفہ یعنی جو عباسی خلیفہ ہے اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اچھا پھر عباس رضی اللہ عنہ تو ظالم نہیں ہے، پھر کون ظالم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظالم ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو ہشام تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظالم کہنے کے یا ظالم سمجھنے کے قائل نہیں تھے۔ تو اب اس صورت میں اس نے پھر دوبارہ پھنسانا چاہا۔ اس نے پوچھا ان دونوں میں سے ظالم، جب ہشام نے یہ فرمایا نا کہ ظالم کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا کہ 2 آدمی جھگڑا کیسے کر سکتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں ان میں سے کوئی ظالم نہ ہو؟ ظاہر ہے جب 2 آدمیوں کا جھگڑا ہوتا ہے ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی 2 کا جھگڑا ہوا ہے، یا تو آپ علی کو ظالم کہیں یا پھر آپ عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ظالم کہنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر ظرافت جو ہے نا اصل وہ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جو ہشام تھے انہوں نے جو مبارزت یہ جو جھگڑا تھا یہ بھی ثابت کر دیا حضرت علی اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں سے کسی کا ظالم نہ ہونا یہ بھی قرار دے دیا۔ وہ ظرافت کیسے قرار دی؟ وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے یہ جو جھگڑا تھا اس کو تشبیہ دی ہے اس جھگڑے کے ساتھ جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 2 فرشتوں نے کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو 2 فرشتوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تو جھگڑا کیا تھا، ان دونوں میں سے کوئی ظالم نہیں تھا، بلکہ وہ جھگڑا اس مقصد کے لیے تھا کہ داؤد علیہ السلام کو ان کی غلطی پر متنبہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ان دونوں نے جھگڑا کیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ بھی حضرت بکر کو ان کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ ہشام نے جواب دیا۔ اب یہاں پر یہ جو ہشام کا جواب ہے ایک چیز کا آپ اور خیال رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو جواب ہے یہ درست ہے، یہ صرف ایک ادبی طور پہ ایک ظریفانہ واقعہ ہے جو حنفیہ کا یا اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا جو مذہب اور موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا ہوا تھا اس جھگڑے کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ حق پر تھے، نہ کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جو ہشام تھے انہوں نے اس آدمی کو خاموش کر دیا، اس کو پھر آگے سے کوئی جواب نہ آ سکا، اور جو اس کا مقصد تھا کہ ہشام کو رسوا کرنا وہ اس مقصد میں پورا نہ ہو سکا۔ چنانچہ پھر جو خلیفہ تھے خلیفہ نے ہشام کے لیے ایک انعام کا حکم دیا کہ اس نے ایک ظریفانہ اور ایک خوبصورت بات کہی ہے۔